السلام علیکم۔ آج کی کہانی جادوگر کا راز۔ پرانے جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرسرار حویلی موجود تھی۔ لوگ کہتے تھے وہاں ایک طاقتور جادوگر برسوں سے رہتا تھا۔ اس جادوگر کا نام زار- زاراف تھا، مگر بہت کم جانتے۔ زاراف دنیا سے چھپ کر خاموشی سے اپنے علوم میں مصروف تھا۔ گاؤں والے اس حویلی کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ رات کو روشنی کے بھنور آسمان تک اٹھتے دکھائی دیتے، کبھی لمبی سرگوشیاں، کبھی سائے دیواروں پر رس کرتے۔ لوگ ڈر کر دروازے بند کر لیتے، چراغ بجھا لیتے۔ اسی گاؤں میں ایان نامی کا نام اس گاؤں میں ایان نام کا ایک بہادر لڑکا رہتا تھا۔ ایان ہمیشہ سچ کی تلاش میں دور دور تک نکل جاتا تھا۔ اس کا شوق پراسرار مقامات دیکھنے کا بہت مشہور تھا۔ ایان نے کئی بار اس حویلی کے متعلق افواہیں سن رکھی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے جادوگر انسان نہیں بلکہ کوئی خطرناک مخلوق ہے۔ کچھ دعویٰ کرتے تھے کہ اس کے پاس دنیا بدلنے والی طاقتیں ہیں، مگر کسی نے قریب جا کر دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ ایان نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت جان کر ہی دم لے گا۔ ایک شام وہ خاموشی سے جنگل کی طرف نکل پڑا۔ سورج ڈوب رہا تھا، ہوا نمی سے بھری ہوئی تھی، بھرنے لگی تھی، جنگل شور مچا رہے تھے، پرندے آہستہ اڑ رہے تھے۔ ایان نے کانپتے درختوں کے بیچ قدم احتیاط سے بڑھایا۔ دور سے حویلی کا گھنٹی ٹاور اندھیرے میں اڑتا دکھا۔ ایان قریب پہنچا تو عجیب سی گرمی محسوس ہونے لگی، جیسے اندر کوئی بڑا عمل جاری ہو۔ سمتیں بدلتا، حویلی کے گرد کائے جمی اینٹیں چمکتی محسوس ہو رہی تھی۔ دیواروں پر عجیب نشانات تھے جو دھیمی روشنی چھوڑ رہے تھے۔ ایان نے دروازے کو ہلایا، مگر وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک گہرا ہال تھا جس میں دھواں لہرا رہا تھا۔ چھتوں سے لٹکتے چراغ زبردستی مدھم روشنی چھوڑ رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑا پتھریلا دائرہ بنا تھا۔ اس دائرے کے اندر نیا شعلہ اٹھتا و بجھتا، جیسے کوئی دل دھڑک رہا ہو، زندگی کا وعدہ دیتا۔ اچانک دائرے کے پیچھے لمبا سایہ حرکت کرتا محسوس ہوا۔ ایان کی قدم رک گیا، سانس لمحے بھر کو تھم گئی۔ پردے کے پیچھے سے جادوگر آہستہ باہر نکلا۔ اس کی سفید داڑھی فرش تک پہنچی ہوئی تھی، آنکھیں چمکتی، ہاتھ میں لکڑی کا اعضا جس پر نیلی لکیریں دوڑ رہی تھی۔ زراف نے گہری آواز میں کہا، تم یہاں کیوں آئے؟ ایان نے ہمت کر کے جواب دیا، میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ جادوگر نے غور سے لڑکے کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس مسکراہٹ میں عجیب نرمی تھی، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ زراف نے حقیقت جاننا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ ایان نے کہا، مگر سچ چھپانا بھی غلط سمجھتا ہوں۔ جادوگر نے اپنا اعضا زمین پر ٹکا اور آنکھیں بند کی۔ فضا میں لہریں ابھری اور کمرہ نیلی روشنی سے بھر گیا۔ زراف نے کہا، میں تمہیں راز دکھا سکتا ہوں، مگر شرط۔ ایان چونک گیا، پوچھا، کیسی شرط پوری کرنا ہوگی؟ جادوگر بولا، تمہیں پہلے میرا اعتماد حاصل کرنا ہوگا۔ دنیا بدلنے والی راز ناسمجھ دلوں پر بھاری پڑتے ہیں۔ ایان نے سر جھکا کر کہا، میں ہر آزمائش قبول کرتا ہوں۔ زراف نے ہاتھ اٹھایا تو دائرہ اور روشن ہونے لگا۔ دائرے کی روشنی کی کرنیں کمرے کو مکمل نیلا کر ڈالا تھا۔ ایان نے پہلی بار جادو کی طاقت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ شعلوں کی لہریں فرش پر پھسلی ہوئی دائرے میں گھوم رہی تھی۔ زراف بولا، اب سچ دیکھنے سے پہلے تمہیں یہ سمجھانا ہوگا، ہر راز کی قیمت ہوتی ہے اور ہر سچ بوجھ لاتا ہے۔ تم اگر پیچھے ہٹنا چاہو تو ابھی موقع موجود ہے۔ یعنی بغیر سوچے کہا، میں کسی قیمت واپس نہیں جاؤں گا۔ جادوگر نے سر جھکایا اور دائرے کے اندر قدم رکھا۔ اس کے قدم رکھتے ہی شعلے اوپر اچھلنے جیسے زندہ ہوں۔ وہ بولا، میرے پیچھے آؤ، مگر دل میں خوف نہ لانا۔ ایان نے لرزتے دل کے باوجود دائرے میں قدم رکھ دیا۔ دنیا ایک رہنے میں گھومتی ہوئی دھند میں تبدیل ہو گئی۔ ہوا میں عجیب سی نمی اور روشنی گھلنے لگی۔ ایان نے محسوس کیا جیسے زمین سے اوپر معلق ہو۔ اس نے ہاتھ پھیلانے مگر روشنی انگلیوں سے پھسل گئی۔ وہ دونوں خود کو ایک عظیم وادی کے اوپر کھڑے پائے۔ نیچے سب میدانوں میں انسان جیسی مخلوق گھوم رہی تھی، مگر ان کے جسم پر نشان تھے جو روشنی چھوڑ رہے تھے۔ زراف نے آہستہ سے کہا، یہ وہ دنیا ہے جو تم نہیں جانتے، یہ جادو کی اصل سرزمین ہے، جہاں سے ہر طاقت
जन्म लेती है। एयान गहरा से चारों तरफ देखता रहा, खामोश खड़ा रहा। वादी के वस्त में एक बड़ा किला नीली रोशनी बिखरता, बादल उसके ऊपर उसकी बुर्जों को छूते और बिजली सरगोशी करती। जरा बोला, ये किला इल्म का घर है मगर खतरनाक भी है। कभी इंसान यहाँ आते थे मगर लालच सब कुछ तबाह कर गया। अब सिर्फ चंद निगहबान बाकी हैं जो राजों की हिफाजत करते हैं। एयान ने पूछा, क्या ये राज वाकई दुनिया बदल सकता है? जराफ ने हाथ में सर हिलाया मगर चेहरे पर अफसोस झलका। उसने कहा, ताकत हमेशा पुरानी नहीं मगर बेकाबू बनती है, इसलिए मैंने बरसों खुद को दुनिया से दूर रखा। वो दोनों वादी के एक कच्चे रास्ते पर चलने लगे। रास्ते के दोनों तरफ पत्थरों पर रोशन निशान थे। निशानों से हल्की सरगोशियां उभरती जैसे इंसान हो। एयान ने पूछा, ये निशान किसने बनाए और क्यों बने? जादूगर बोला, ये पहले जादूगर थे जिन्होंने इल्म बांटा। इनके हाथों से रोशनी फूटी तो पत्थरों पर जम गई। ये निशान अब भी ताकत का रास्ता दिखाते रहते हैं। कुछ लोग इन्हें पढ़ सकते हैं, कुछ कभी नहीं पढ़ते। एयान ने इन निशानों को छुआ तो रोशनी और तेज हुई। जराफ रुक कर बोला, तुम में एक अजीब सलाहियत छिपी है। एयान हैरान हुआ। वो बोला, सलाहियत? मगर मैं तो आम हूँ। जराफ ने जवाब दिया, सच तो यह है कि तुम आम नहीं हो। तुम वो हो जो बरसों पहले एक पेशन गोई में लिखा था कि एयान के कदम रुक गए और उसने सांस रोक ली। वो बोला, पेशन गोई? मेरे मतलब कैसे कुछ लिखा हो सकता है? जराफ ने धीरे से कहा, तुम्हारी पैदाइश गैर मामूली हुई थी। तुम्हारे दिल रोशनी पहचान सकता है, अंधेरा काट सकता है, इसलिए दायरे ने तुम्हें कबूल किया और रास्ता दिखाया। एयान की आंखें फैल गईं और दिल तेजी से धड़कने लगा। वादी में चलते हुए एयान के जहन में बेशुमार सवाल गर्दिश कर रहे थे। उसने जादूगर की तरफ देखा और आसी से पूछा, अगर मेरे अंदर कोई ताकत है तो मुझे पहले क्यों ना मालूम हुआ? जराफ ने कहा, हर रोशनी वक्त आने पर खुद जाहिर होती है, लेकिन इसे पहचानने के लिए दिल में हिम्मत भी ज़रूरी है। एयान ने धीरे से सर हिलाया मगर अब भी बेचैनी थी। वो सोच रहा था कहीं ये सब ख्वाब तो नहीं चल रहा। मगर इर्द गिर्द का मंजर इतना वाज़ेह था कि शक भी कम हो लगने लगा था। वादी की हवा में खुशबू थी जैसे फूल गाते हों। नीले परिंदे आसमान में रोशनी दायरे बनाते उड़ रहे थे। कभी कभार जमीन हल्की सी रोशनी के बादल निकाल रही थी। रास्ते के इख्तिताम पर पथरीला दरवाज़ा खड़ा था। दरवाज़ा बंद होने के बावजूद भी उसमें से नीली रोशनी फुट रही थी। एयान ने हैरानी से पूछा, इसके पीछे किला है? ज़रा बोला, किला नहीं बल्कि वो जगह जहाँ राज बसते हैं। ये दरवाज़ा से उसके लिए खुलता जो अहल हो। एयान ने कदम आगे बढ़ाया मगर दरवाज़ा खामोश रहा। ज़रा मुस्कुराया, बोला, इसे दिल की ज़बान समझ आती है। एयान ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। दिल से सिर्फ एक आवाज़ निकली, मैं सच चाहता हूँ। अगले लम्हे दरवाज़ा गूंजता हुआ खुलने लगा। अंदर एक लंबी सुरंग थी जिसमें नीली रोशनी बहती थी। दीवारों पर तस्वीर नुमा मनाजिर थे जो खुद चलते थे। इन मनाजिर में जंगें, तूफान, खुशियाँ सब दिखती थीं। एयान ने एक मंजर देखा जिसमें एक बच्चा पैदाइश लेता है। बच्चे के दिल से रोशनी निकलकर आसमान तक जाती। जराफ ने आहिस्ते से कही कि वो बच्चा तुम ही थे। कई बरस कबल ये सुनकर एयान की टांगें लरस दी और सांसें भारी हो गई। उसने कहा, अगर मैं अहम हूँ तो क्या जिम्मेदारी है? जादूगर बोला, रोशनी रखने वाले पर एक बड़ी हिफाजत करनी होती है। दुनिया को अंधेरी ताकत से बचाने की जिम्मेदारी मिलती है। एयान ने धीरे से कहा, मगर मैं तो लड़ने वाला नहीं। जराफ ने जवाब दिया, रोशनी लड़ाई नहीं बल्कि तवाज़ुन है। अंधेरा तब बढ़ता है जब रोशनी वाले खामोश बैठ जाते हैं। इसलिए तुम्हारा आना इत्तेफाक नहीं बल्कि तकदीर है। सुरंग के आखिर में एक वसी कमरा अचानक खुल गया। दरमियान में सुकून था जिस पर गोला था। इस गोले से नीली रोशनी की लहरें मुसलसल उठ रही थी। सुतून की गिर्द कदीम जबान के हुर्फ उछलते दिखते। कहा, यही है इल्म का दिल जो सब बदलता है। मगर उसे छूना सिर्फ वही कर सकता जो सच्चा हो। यान ने सुतून के करीब कदम रखे मगर हाथ रोका। उसने पूछा, अगर मैं नाकाम हो तो क्या होगा? जरा बोला, नाकामी नहीं होती, सिर्फ सच छुप जाता है।
روشنی کسی کو نقصان نہیں دیتی مگر دل پر بوجھ ڈالتی ہے۔ ایان نے ہمت کر کے ہاتھ گولے کے نزدیک کیا، روشنی نے اس کی انگلیوں کو چھوتے ہوئے ہی گہری آوازیں نکالی، کمرہ کانپنے لگا، ستون میں دراریں پڑنے لگی۔ ایان گھبرا کر پیچھے ہٹا مگر جادوگر نے اسے تھام لیا۔ ذرا بولا، ڈرو مت، یہ تمہیں پہچان رہا ہے، نہ روک۔ ستون کی درار جیسے ہی بڑھتی گئی، روشنی اور پھیلتی گئی۔ ایان نے دوبارہ ہاتھ آگے بڑھایا، گولے کو چھو لیا۔ اگلے ہی لمحے پوری سرنگ ایک زوردار دھماکے سے گونجی۔ ایان کی آنکھوں کے سامنے سنہری روشنی کا طوفان تھا۔ وہ روشنی ایان کے گرد گھومتی اور جسم میں اترتی گئی۔ ایان نے محسوس کیا جیسے دل میں ہزاروں لہریں گونجی، زمین پر بنے قدیم نشانات روشنی سے بھرنے لگے۔ ستون آہستہ آہستہ تھم گیا مگر گولا اب مکمل روشن۔ زراف نے گھنٹوں کے بل بیٹھ کر احترام سے سر جھکایا۔ اس نے کہا، اب علم نے اپنا اصل وارث چن لیا ہے۔ ایان، تم وہ جو ہو، اس راز کو آگے بڑھاؤ گے؟ ایان کا دل زور سے دھڑکا اور وہ پیچھے ہٹا۔ اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، میں تو عام انسان ہوں، اتنی ذمہ داری کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ جادوگر صاحب، زراف نے کہا، ذمہ داری ہمیشہ طاقت والے نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ لوگ اٹھاتے جو دل سے سچے ہوتے ہیں۔ تمہارا دل تمہاری اصل طاقت ہے، جسے چھپایا گیا۔ برسوں پہلے اندھیری قوتوں نے تمہاری شناخت چھینی تاکہ کوئی بھی یہ راز پا کر دنیا نہ بچا سکے۔ تمہارے والدین نے تمہیں بچانے کی خاطر سب قربان کیا، مگر تمہیں روشنی تک پہنچانا ہمیشہ مقدر میں تھا۔ ایان کے قدم لرزے اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ جادوگر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم اکیلے نہیں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن اب ہمیں ایک آخری آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اندھیرے ہمیں جاگنے سے پہلے ہی حرکت میں آ چکے۔ تمہاری طاقت نے اس کی نیند توڑی اور اسے خبردار کیا۔ دور سے گڑگڑاہٹ کی آواز آئی جیسے زمین چیخ رہی ہو۔ سرنگ کی دیواریں ہلنے لگی، گرد فضا میں پھیلی۔ زراف نے فوراً ایان کا پکڑا اور باہر کی طرف دوڑا۔ روشنی کا گولا خود بخود ستون سے اٹھ کر پیچھے آیا۔ دونوں سرنگ سے نکل کر وادی کے کنارے پہنچے۔ آسمان پر سیاہ بادل جمع ہو چکے تھے اور لرز رہے تھے۔ وادی کی وہ خوبصورت مخلوق گھبراہٹ میں بھاگتی گئی۔ ایان نے دیکھا کہ قلعے کے برجوں سے سیاہ دھواں اٹھ رہے ہیں۔ دھوئیں میں چھپی آنکھیں اور عجیب سرگوشیاں گونجی۔ زراف نے کہا، وہ آ گیا، روشنی کا سب سے بڑا دشمن۔ اسے ذران کہتے ہیں، جو اندھیرے کی پیدائش ہے۔ برسوں پہلے اسے قید کیا مگر طاقت بھی جاگی ہے۔ اب وہ گولا چھین کر روشنی ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتا ہے۔ ایان کا دل کانپ گیا مگر قدم نہ لڑکھڑایا۔ ایان نے آہستہ سے کہا، کیا ہم اسے روک سکتے ہیں؟ زراف بولا، روکنا ممکن ہے مگر قیمت بہت بھاری ہے۔ تمہیں گولے کی روشنی کو مکمل طور پر جگانا ہوگا۔ یہ تبھی جاگے گی جب تم دل سے میں خوف مٹا دو گے۔ ایان نے سانس بھری، آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، میں بھاگنے نہیں آیا، سچ لینے آیا ہوں۔ اگر مجھے دنیا بچانی ہے تو میں تیار ہوں۔ روشنی کا گولا مزید روشن ہوا اور لہریں پھیلنے لگیں۔ اندھیری فضا میں گرج کا زور بڑھتا گیا اور دھواں گہرا۔ انجام: آسمان کی سیاہی اب وادی پر کامل سایہ ڈال چکی تھی۔ روشنی کا گولا ایان کے ہاتھوں میں تیزی سے دھڑکنے لگا۔ زراف نے آزا زمین پر مارا تو نیلی چنگاریاں اٹھیں۔ اس نے کہا، اب آخری بار ہمت دکھاؤ اور آگے بڑھو۔ تمہارے قدموں کی سچائی ہی روشنی کو مکمل جگائے گی۔ ایان نے گہری سانس لی اور اندھیرے کی طرف بڑھا۔ دھواں کناروں سے پھٹنے لگا اور سیاہ ہوا بڑھی۔ یکدم اندھیرے کے بیچ ایک عظیم سایہ ابھرنے لگا۔ وہ ذران تھا جس کی آنکھیں آگ جیسی دیکھتی تھیں۔ اس کی سانسوں سے وادی کی گھاس تک جلنے لگی تھی۔ اس نے غراتے ہوئے کہا، آخر روشنی کا وارث جاگ گیا۔ ایان نے گولا اٹھایا مگر دل سے خوف کا کانٹا چبھا۔ ذران ہنسا، بولا، تم میں طاقت ہے مگر کمزور ہو۔ تمہارے دل میں ابھی بھی شک ہے جو تمہیں روکے۔ ایان کو اپنا بچپن یاد آیا، جب اکیلا ہوتا تھا۔ اسے وہ رات یاد جس میں کچھ کھویا تھا۔ زراف کی آواز آئی، دل کا خوف روشنی کا دشمن بنتا ہے۔ ایان نے آنکھیں بند کی اور دل کے زخم خود دکھے مگر اس نے سب کے پیچھے اپنے والدین کی قربانی دیکھی۔ اس نے دیکھا دنیا امید سے بھری تھی۔ ابھی اس نے سوچا، اگر میں نہ لڑا تو کون لڑے گا؟ اگلے لمحے ایان نے چیخ کر کہا، میں خوف نہیں مانتا۔ گولا اس کے ہاتھوں میں سے اچانک سورج جیسا روشن ہوا۔
روشنی کی لہریں اس کے بدن سے باہر پھوٹنے لگی. زران پیچھے ہٹا مگر اس کے ارد دھواں گہرا تھا. اس نے حملہ کیا, زمین چیر کر اندھیرا اچھلا. ایان نے دونوں ہاتھ بلند کیا اور روشنی پھیکی پڑ گئی. روشنی کے طوفان نے اندھیرے کو پیچھے دھکیل دیا. وادی کے تمام پتھریلے نشان ایک ساتھ جگمگانے لگے. قلعے کے برجوں سے نیلی روشنی آسمان تک اٹھی. روشنی اور اندھیرا ٹکرا کر گرجدار دھماکے سے پھٹا. زران نے غضب سے دھاڑا اور ایان کی طرف لپکا. اس نے کہا, میں تمہیں ختم کر کے میں روشنی ہمیشہ مٹا دوں گا. مگر ایان اب دل بدل چکا تھا اور خوف ختم ہو چکا تھا. اس کے گولا دل کے قریب رکھا اور سر جھکا دیا. اس نے کہا, اگر مجھے خود کو قربان کرنا پڑا کر دوں گا. قربانی کی ایک آواز پوری وادی میں گونج کر پھیلی. گولے کی روشنی اچانک پرسکون ہوئی اور چمکی. پھر وہ روشنی ایک دائرے میں پھٹ کر چاروں طرف گئی. دائرے نے زران کو لپیٹ کر اندھیروں کو جکڑ لیا. ایک چیخ گونجی اور پھر وہ سایہ دھوئیں میں بکھر گیا. وادی پرسکون چھا گئی اور بادل آہستہ چھٹنے لگا. ایان تھک کر زمین پر بیٹھ گیا مگر چہرہ مطمئن تھا. زراف نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور کہا, تم جیت گئے. تم نے اپنے دل کو روشن کیا اور دنیا کو بچا ڈالا. قلعے کی دیواروں پر سنہری تحریریں خود بخود ابھری. ان تحریروں نے ایان کو نیا محافظ قرار دیا. ایان نے حیرت سے گولا دیکھا جو اب پرسکون تھا. زراف نے کہا, اب یہ روشنی تمہاری ہے, ہمیشہ رہے گی. ایان نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں شکر بھرایا.